الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعشق الدین صاحب السیف الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق وجنب الحق ولسان الحق وعين الحق ومانة الحق وحقیقت الحق والحق بالحق علی ابن علی والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين نبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم على الله بقية الله نور الله القائم الحجة أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة المريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يملكون الشفاعة ما اتخذ عند الرحمن عهدا صلى حسین حقیقتوں کی وہ کہانی جسے انسان اگر ورق بورق پڑھتا چلا جائے تو آخر پہ یعنی حسین کی داستان کے آخر پہ نتیجہ خدا نکلتا ہے۔ یعنی حسین کا ایک ایک سانس، یعنی حسین کی ایک ایک پلک جھپکنا، یعنی حسین کے زبان سے ایک ایک لفظ کا نکلنا، یعنی حسین کی ایک ایک حرکت، یعنی حسین کا چلنا، یعنی حسین کا بیٹھنا، یعنی حسین کا طواف کعبہ کرنا، یعنی حسین کا حج کرنا، یعنی حسین کا جہاد کرنا، یعنی حسین کا کربلا کے لیے نکلنا، جتنی بھی زندگی ہے حسین کی، اس کا ایک ایک لمحہ اگر آپ گن لیں تو حسین کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ۔ حسین جہاں اتنا اللہ کا ہے اتنا ہی انسان کا ہے۔ میں تو جرات بھی نہیں کر سکتا کہ میں فضائل حسین پڑھوں، اس کی وجہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کے فضائل کیا ہے۔ ہمیں علی کے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں پتہ چلا، رسول نے کہا اے علی آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تیرے، اور اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک ایسی توحیدی پہلی کہ آسمان والے سمجھتے ہیں کہ حسین ہمارا، ہم زمین والے کہتے ہیں حسین ہمارا۔ لیکن کہیں ہم صرف آسمانوں والوں سے اس لیے مجادلہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے زیادہ حسین کو جانتے ہیں، اور حدیث یہی ہے کہ حسین کو زمین والوں سے زیادہ
آسمان والے جانتے یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن آپ ہمارے لیے تو ذکر نہیں کر سکتے حسین کا، اس لیے کہ آپ ملائکہ ہیں، اس لیے کہ آپ نور ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس جذبات نہیں ہیں. نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک فرق ہے، ہمارے پاس حسین کا درد ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں، اسی لیے ہم جب بھی ذکر کریں گے آپ زمین پر اتریں گے، ہمارے پاس زمین پہ اتارنے کے لیے ملائکہ کو واحد حسینی تو ہے. اور یہ فرش ازا اتنا مقدس ہے، اتنا مقدس، اور اس کی تکمیل اتنی ضروری ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو یہاں ہیں جزا، لیکن اگر یہاں جبریل بھی اتریں گے تو یہاں جبریل سردار ملائکہ نہیں ہوں گے، صرف ازا. کوئی پہچان نہیں ہے یہاں پہ کسی کی. حسین انسانیت کے ماتھے پہ چمکتا ہوا وہ جھومر جس سے اللہ کے سامنے ہم کہیں گے کہ ہم اشرف المخلوقات. حسین حسین توحید کا سب سے بڑا راز، اس راز کو نبی بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. اسی لیے ساری کائنات میں آدم سے لے کے سرکار مہدی علیہ السلام تک، بادشاہ تک، لشپال تک، ہمارے پالن ہار تک، ہماری وجہ تنفس، ہماری زندگی کی وجہ، صاحب اس زمانے کا بادشاہ نہیں، قیامت تک کا بادشاہ، وقت معلوم اس تک معصوموں کی اس کڑی میں سوائے حسین کے کوئی حسین نہیں. جیسے اللہ نے اپنے لیے تنہائی رکھی، ویسی حسین کی حسینیت اس کی تنہائی. بڑے بڑے دنیا میں انقلاب آئے، بڑے بڑے رد انقلاب بھی آئے، لیکن کوئی اس طرح سے جڑے نہیں گاڑ سکا انسان کے دل و دماغ میں کہ یہاں تو انسان سوتا اٹھتا بیٹھتا کربلا کا تذکرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سنتا رہتا ہے. یہ فطرت کا بڑا کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے انسان کو کہ ادھر بھائی سنو. ایک ہماری کتابوں میں واقعہ موجود ہے، ایک مومن نجف کی زیارت کو جاتا ہے، راستے میں ایک ناسبی ہے جو اسے تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو قبروں کی زیارتوں کو، کیا کرنے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. ایک دفعہ اس نے بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا، تو انہوں نے کہا سنو، مومن نے کہا اس ناسبی سے، اس دفعہ تمہاری شکایت امیر المومنین سے خود لگا کے آؤں گا. وہ زیارت میں رو رو کے ذریعے پہ کہا بادشاہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، اور روز جتنے دن وہ زیارت میں رہا اس کی شکایت لگاتا رہا. رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ امیر المومنین تشریف لائے اور کہا دیکھو تمہاری دل جوئی اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اسے سزا نہیں دے سکتے. اس نے کہا مولا سزا نہیں دے سکتے، مجھے تنگ کرتا ہے آپ کہنے سزا نہیں دے سکتے. کہا ہاں تم ہمارے مومن ہو نا، بس اب تو آپ سے کہہ رہے اسے سزا نہیں دے سکتے. بادشاہ کوئی وجہ تو ہوگی، ہاں وہ وجہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی یہ شخص ایک دن ایک نہر کے کنارے بیٹھا تھا، چلتے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کربلا گیا تھا، اور اس نے کہا اچھا شمر نے ابن سعد نے قتل تو کرانا ہی تھا حسین کو، چلو کوئی بات نہیں، رسول کا بیٹا تھا، چلو پانی دے ہی دیتا، اس کے بعد قتل کراتا. اور ایک ہلکا سا آنسو اس کی رخسار پہ ٹھلک گیا. اے مومن اس کی عزت اتنی ہے کہ میں اسے سزا نہیں دے سکتا. اب وہ مومن وہاں پہ زیارت کر کے گیا، وہ سامنے بیٹھا کہتا او کھڑا ہے زیارت، دیکھا قبریں. اب آگے بڑھا، اسے کہا ہاں
کہا میری شکایت نہیں لگائی؟ کہا لگائی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا نے کہا اسے سزا نہیں دے سکتے۔ وہ حیران ہوا، کہتے کیوں؟ اسے سارا واقعہ بیان کر دیا اور واقعہ بیان کر کے چپ کر کے تمہیں گزر گیا۔ اب وہ نسبی وہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ میں نے واقعی یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، لیکن یہ کریم کتنے ہیں، اسے کہا یہ کریم کتنے ہیں، یہ کہہ کے وہ دوڑا، نجف کی تیاری کی، نجف پہنچا، اب شرمندگی سے اندر داخل نہیں ہو رہا، دروازے پہ بیٹھا ہے، سب چکا ہے، کہہ رہا ہے سخی تو بڑا ہی کریم ہے، جانتے ہوئے مجھے سزا نہیں دی کہ صرف حسین کے لیے اتنا سے ایک آنسو آ گیا، ساری زندگی تیار کیا کہ شرمندگی سے اندر نہیں جاؤں گا۔ ارے وہ ناسبی ہمارا فقہ کا بہت بڑا محدث بن گیا۔ آپ ان واقعات کو مد نظر رکھیں۔ اور کچھ عرابی آئے، میں نے کہا نا حسین کے فضائل کا کچھ پتہ نہیں، اب وہ عرابی آئے ایک جماعت حسین بادشاہ کے ظاہری کیا کہ حسین بادشاہ کو بھی کچھ ماہ ہوئے تھے آسا اللہ بنے، یعنی ظاہری امامت پہ بھائی زیارت میں السلام علیکم یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی، اے اللہ کی لاٹھی، ہے نا؟ اور لاٹھی کھائے کے لیے ہوتی ہے، یعنی حسین وہ لاٹھی جس پر قدرت خدا سامنے کیے ہوئے ہیں، حسین حسین وہ عرابی ہے آگے کہنے لگے مولا آپ امام ہیں ہمارے، سخی ہم لوگ آئے ہیں آپ سے آپ کے فضائل سننے۔ حسین نے نکال اٹھا، اچھا آپ سے فضائل سننے ہمارے، تم میں سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو متقی ایک پرہیزگار تم میں سے کون ہے جسے تم لائے ہو میرے لیے؟ انہوں نے ایک نوجوان کو آگے کیا، اے جناب اس کی کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی۔ کہا اچھا آؤ بھائی آؤ تمہیں میں اپنے فضائل سناؤں۔ اسے لے کے کونے میں چلے گئے مسجد کے، اور جا کے کونے میں اس کے کان میں کچھ کہا، ابھی چہرہ واپس نہیں پلٹا تھا کہ اس کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھلیاں آ گئی، کمر جھک گئی اور وہ راشی سے کانپنے لگا اور الٹے پاؤں چلنے لگے۔ مدینہ المعجز میں بھی دیکھ لینا اسے، وہ الٹے پاؤں چلنے لگا، اپنی قوم کے پاس آیا، انہوں نے کہا رک جا، تجھے کیا ہوا؟ تو بوڑھا ہو گیا، جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا 100 سال کا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کچھ نہیں سنی، بس پیدل الٹے پاؤں چلتا جا رہا۔ یہ بھاگے، مولا معاف کر دیجئے اس کی یہ حالت۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے فضائل سننے کی بشر میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا مولا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، معاف کر دیجیے، ہم غلطی کر بیٹھے، مولا اس پہ آؤ پھر مل کے دعا کرتے ہیں کہ اس کی یادداشت چلی جائے، اسے یاد بھی نہ رہے کہ میں نے اسے اپنی کون سی فضیلت بیان کی۔ چلے یہ تو مولا کی امامت کے زمانے کی بات ہے نا، ایک اور اس پہ استدلال سن لو۔ حسین بادشاہ سورہ کوثر کے برابر تھے، میں نے حیات مبارکہ بیان کی ہے، میں حسین کو چھوٹا نہیں کہہ سکتا، بس کہیں گے تو پیچھے رہ جاتے ہیں اور میں بھروسہ کر جاتا ہوں کہ سن رہے ہیں۔ بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ حسین 2 سال کے تھے یا 3 سال تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ کوثر جتنے تھے سورہ کوثر جتنے تھے، مزاج بنائے نا سننے والا، اور مجھ سے بھی کچھ بلوائیں، مزاج نہیں بناؤ گے تو پھر بات دل میں رہ جاتی ہے۔ لیکن چلو خیر بہرحال ابھی مجھے آیت تک پہنچنا ہے، فی الحال تو میرا مسئلہ آیت ہے کہ میں آیت کے ترجمے تک کسی طریقے تمہیں لے جاؤں۔ تو وہ سورہ کوثر نکلے تھے مولا کہ اچانک دروازے سے باہر نکلے، کوئی شخص تاڑ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ روز تاڑ میں تھا، وہ روز پہرا لگائے ہوئے تھا، وہ روز ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا دروازے کی طرف، کون سا وہ زندگی میں لمحہ ہے جب حسین اکیلے نکلے اور ارد گرد بھی کوئی نہ ہو۔
وہ اب دیکھ رہا ہے کوئی بوڑھا ہے بڑا ہی پیارا بوڑھا، یہ بڈھا خدا نہ خاصہ ہم نہیں کہہ سکتے انہیں، یہ مولا علی نے ان کو جب بہت محبت سے علی کو کھاتے تھے سلیمان کو تو کہتے تھے یا ایھا العجوز، اے بوڑھے اے بڈھے ادھر آ، تو وہ خوش ہوتے سے کہتے تھے جب علی پیار سے نہیں تو وہ تاڑ میں رہتے ہمیشہ، کبھی حسین اکیلا نہیں رہتا۔ تو ایک دن ویسے قسمت جاگ اٹھی، حسین بادشاہ کھیلے گھر سے نکلا اور ارد گرد اس نے دیکھا کوئی نہیں، تیزی سے اٹھے، دو زانوں کے شہزادے کے قریب بیٹھ گئے، کہا سخی ایک سوال پوچھوں، ایک سوال پوچھوں؟ حسین بادشاہ نے غور سے دیکھا، کہا چچا پوچھئے۔ اس نے پھر ادھر ادھر کر دیکھا کوئی نہیں، اب بولا پوچھوں؟ ہاں ہاں چچا پوچھئے نا۔ پوچھ بیٹھے سلیمان کہ جناب آپ کون ہیں؟ کیا عرض کروں؟ کہا آپ کون ہیں؟ حسین بادشاہ نے جواب دینے کے لیے بھی کوئی کو رکھا کہ اللہ کا ہاتھ منہ پہ آ گیا، یاد اللہ یاد اللہ منہ پہ حسین کے، کہا بیٹا اے میرے حسین بیٹا تیری معرفت میں ابھی جاہل ہے کسے بتا رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ آنسو گرنے لگے سلیمان کا مالک میں اس لائق نہیں تھا کہ میں حسین بادشاہ سے سن دیتا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے سلیمان کو سینے سے لگا دیا، علی بادشاہ نے سینے سے، ہائے کیسا ہے تو سینے سے لگا، یہ جس کی منزلتیں ہیں، سینے سے لگا، کہا رو نہیں، کہا رو نہیں، سینے سے لگا لے کہا رو نہیں، ہم نے تمہاری اپنے لیے، علی کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری زندگی اپنے لیے بچا لی تو تو اسی جگہ مر جاتا۔ اور کمال ہے شہدائے کربلا کی جو آخری رات بیٹھے تھے اور اسے حسین کہہ رہا تھا آؤ میں تمہیں تمہارا رب دکھاؤں۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ کمال ہے نا ان کی، مسکراہٹ آ جاتی میرے چہرے پہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے کہا، مولا نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، رات کی تاریکی ہے اور حسین نے چراغ بجھا دیا۔ اچھا چراغ بجھا دیا تو پھر ذرا مجھے اس بات کا جواب تو دو، کیا امام صرف روشنی میں دیکھتا ہے اندھیرے میں نہیں دیکھتا؟ کیا بھولا پن ہے، بھولا پن ہے یا بھول پن ہے؟ کچھ تو ہے بھائی، امام کو دن میں بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے رات کو، اور وہ چراغ بجھا دیا۔ نہیں، چراغ ضرور بجھایا، اس میں حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، مستند ہے، چراغ بجھایا، لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ میں تمہیں تمہارا مقام دکھانے کے لیے دنیا کی ہر روشنی بجھا رہا ہوں۔ اب وہ مقام تو لکھ دیا، اب لکھ بھی دیتے تو حسین نے کیسے
بہت محتاط ہو کے جان بوجھ کے جملہ کا آسمان کی طرف دیکھو تمہیں تمہارا مقام نظر آئے گا. ارے آسمان کی طرف کا وہاں تو سما کا لفظ ہی نہیں ہے. جاؤ لے کے آؤ وہ ساری فارسی اور عربی کی کتابیں, اس میں ہے کہ سما کی طرف دیکھو. نہیں, کل میرے سینے کی طرف دیکھو. یہ کہہ کے حسین نے اللہ اکبر کہا, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا, اسے کھولنا شروع کیا. وہ کچھ دیکھ لیا انہوں نے. امام کا سینہ کھولنا کوئی ظاہری ہونا نہیں, کوئی بات نہیں. امت ان چیزوں کی آتی ہے. کیا کبھی جبریل نے نبی کا سینہ نہیں کھولا تھا؟ آتی ہیں لوگ, ہاں مجھے پتا ہے, تو وہ میں بھی جانتا ہوں. تو ایسی یہ اجنبی بات نہیں ہے امت کے لیے. جی وہ بھی پڑھیں گے, آپ ڈرے نہیں. ابو حسین سے ڈر لگتا ہے, یہ حسین سے عشق نہیں. ابو ذر بتائیے حسین, میں حسین کی بات کروں گا. ابو ذر سے ابو ذر بنا ہے ان کی جوتوں کے صدقے. لیکن چلو مومن کی دل ہے نا, وہ تو میں اس کو ایسے کہہ رہا تھا کہ اس کی توجہ حسین کی طرف ہے. حسین ہے تو یہ ساری تجلیاں ہیں, لیکن ابو ذر بھی بڑی چیز ہے. بھائی دیکھو, جب رسول نے اعلان نبوت کیا نا, فقط کی تعریف کرت کری. اب بیچ میں انہوں نے مجلس میں کہہ دیا تو اگر میں نہیں کہوں گا تو میں مجرم ہو جاؤں, تو میں مومنین کے تابع ہوں, تو خود مومن ہوں. اس لیے انہوں نے جو خواہش کی وہی ہوگا. تو ایسے نہیں کہا, انہوں نے پیار سے کہا کہ ابو حسین کی طرف نہیں توجہ کر لیں. لیکن انہوں نے کہا ابو ذر, تو کل میں نے کہا بھی تھا کہ ابو ذر بتاؤں گا آپ کو. سنو ابو ذر کس نے دیکھی حدیث سن لو, اس کے بعد ابو ذر پہ کہنے کے لیے زندگی میں کچھ نہیں رہے گا. ابھی ابو ذر نے کلمہ نہیں پڑھا, ابھی لڑکا ہے لڑکا, ابھی بھیڑ چلا کے آیا ہے اور اس کی بھیڑ کو بھیڑیا اٹھانے آ گیا. تو ابو ذر نے کہا کیسا خبیث جانتا ہے کہ بھیڑے مظلوم بیچاری مسکین کو کھا رہا ہے. بھیڑیے نے پیچھے مڑ کے کہا تجھے بھی سوچنا چاہیے. بھیڑیا انسانی زبان میں بولا, تجھے بھی سوچنا چاہیے. مکے میں رحمت للعالمین ہو گئے, آ گئے اور کافر مان نہیں رہے. خدا کی قسم حضور پر واضح حوالوں سے علم کلام نے سب ہر جملے کو پکڑ لیا ہے. مجھے کہنے بھی تو تھوڑا, یعنی مجھے کچھ تو زبان استعمال کرنی ہے نا. بھائی دیکھو, باحیثیت یقین رسول پر واضح مکہ کے کافر ہم سے زیادہ ہیں. کیسے رسول کو ابو کو اس پہ چڑھ کے کریں, بولو لا الہ الا اللہ, تو رہو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور وہ کافر آگے سے کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ دین نہیں مانیں گے. اچانک رسول نے کہا میں کون ہوں, انہوں نے کہا صادق, آمین, کہا اچھا اگر میں تم سے کہوں کہ اس کو لے ابو کو اس کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آ رہا, ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور فوج پیچھے کھڑی ہے, تو تم یقین کر لو گے. یہ ابو جہل نہ ہنجار آگے بڑھا, کتنا بے وقوف ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھا اور کہنے لگا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم یقین کریں گے, کیونکہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی. ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا, ہم مان جائیں گے کہ پیچھے لشکر ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر تم وہاں جاؤ پیچھے دیکھنے کے لیے اور وہاں لشکر نہ ہو تو ابو جہل جیسا شخص آگے بڑھا. اس نے کہا عبداللہ کے لال یاد رکھ ہم تیری صداقت پہ یقین رکھتے ہیں, اگر وہاں پر لشکر نہ ہوا تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غلط کہا, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں. اللہ کہا ہم اندھے ہو گئے. امام صادق سے مفسر نے پوچھا صحیح اگر وہ بات چلے جاتے اور لشکر نہ ہوتا, کہا مفسر کیسی بات کر رہے ہو, یہ رسول نے کہا تھا. اگر وہ جب رسول نے کہا نا
اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو وہاں لشکر تھا. رسول کا لیکن کمال ہے، کافر نے کہا، بلکہ ابو جہل نے کہا، جہالتوں کے باپ نے کہا کہ ہم کہیں گے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ہم ہی انتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. کافر تو یہ کہہ رہے تھے. اور وہ ادھر ایک نعمان فاری آیا، اس نے اگر رسول سے کہا آپ نے علی کو مولا خود سے بنایا یا اللہ سے؟ کیا یقین ہے کلمہ گو کا اور پھر عجب ہے نا، عجب ہے. تو ابو جہل وہ بھیڑیے کی آواز سن کے گھر آ گئے اور آ کے سوچنے لگی ہے تو نبی آئے جانور بول رہا ہے. اور مجھے کہہ رہے بھیڑ کھانے سے زیادہ عجیب وہ ہے. اب وہ اٹھے صبح سویرے دودھ ڈالنا تو ان کو اپنے بدھ کے آگے. وہاں گئے تو ایک کتا اس میں پیشاب کر رہا تھا. ہاں تاریخ ہے، ہاں تاریخ ہے، مذاق تھوڑی سے کر رہے. انہیں دیکھا تو ہے یہ کیسے ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. ایک کتا اس کے ارد گرد پھر رہا ہے اور یہ اسے بھی نہیں بھگا سکا. سامان وہیں پھینکا، اپنا اونٹ بٹھایا، پھر کا نہیں گیا اونٹ پہ بھی نہیں. اتنا بڑا نبی ہے پیدل چل کے اس کی زیارت دکھا رہا ہوں، نہیں اونٹ پہ نہیں چل چھوڑ دیا. نالائن دیکھی اتنا بڑا نبی ہے، نالائن پہن کے کیسے گئے جوتا کے پھر کنڈوں پہ بات کہا اس کے آگے مسکین بن کے جانا ہے یہ چودھری، وہ بھی اتار دیا. اکیلے تنہا نوجوان لڑکا ابو جندب. اب وہاں سے جندب نام، جندب بن جنادہ، والد کا نام جنادہ، وہ جندب. اب وہاں سے غفاری قبیلہ ابھی گھر سے نکلے چل پڑے مکہ کی طرف. اب ایک قدم اٹھایا رک گئے. سنو ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کس ہستی کا نام؟ قدم اٹھایا، ابھی ایک ہی قدم چلے تھے، دوسرا اٹھانے لگے تو اپنے پیر کا نشان نظر آیا، اپنے پیر کا نشان نظر آیا. فوراً جھکے اور اپنی پیروں کے نشانوں کو چومنے لگے اور کہنے لگے تم کتنے مقدس ہو کے رسول کی طرف جا رہے ہو. تم کتنے مقدس ہو کہ نبی کی طرف جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو نبی کی طرف. کہا اچھا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ صرف 2 پاؤں کو نقشے پا کو چوما؟ نہیں، مکہ تک اپنے ہر نقشے پا کو چوموں گا. کتنا آزاد ہے تمہیں کہ حضور کی طرف جا رہے ہو. اب ایک قدم رکھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر چومتے ہیں، پھر اس طرح سے مکہ پہنچے. مکہ میں آپ پہنچ کے تھکے ہارے خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے گرے پڑے. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کون مسافر کعبہ میں جو آ جائے تو اسے کوئی بات پوچھ نہیں تھی کہ تم کون پڑھا رہے بھائی. اتنے میں لوگوں کا شور ہو لگا اور کہنے لگے ہٹو بچو شیخ منتہا آ رہے ہیں، شیخ منتہا ہے. کیا میں کروں، وقت کی قلت اور بہت. یہ شیخ منتہا کیا ہے؟ یہ منتہا کسے ہے؟ مکہ کو نہیں، مکہ کو نہیں. تو پھر جلدی سے سن لو کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے بلد الحرام بنایا. اب بلد الحرام کیا یعنی مکہ شہر، وہ مکہ ہے. لیکن قرآن نے کہا ہم نے ہدایت کے لیے پہلا گھر انسانوں کے لیے بوزا کیا، وجد الناس، انسانوں کے لیے پہلا گھر ہدایت کے لیے بوزا کیا. بنایا نہیں، بوزا ظاہر کیا. بنا ہوا تھا ظاہر کیا، ظاہر کیا، بوزا ظاہر کیا. بنایا نہیں، بنا نہیں، بوزا کیا. کہا میں نے اپنے گھر انسانوں کے لیے بوزا کیا. بے مکہ، مکہ میں نہیں بکہ پر. اب مکہ شہر ہے اور پھر مکہ کے اندر مسجد الحرام ہے، یعنی مکہ پھر اس کے اندر حرم، مسجد کا حرم کے اندر پھر بکہ، بکہ کے اوپر کعبہ. بے بکہ، بکہ کے اوپر کعبہ. اچھا تو بکہ کعبہ ٹھیک ہو گیا، 3 چیزیں ہوں گی. اس بکہ کے اوپر جو کعبہ ہے نا
اس قابر کی 4 دیواروں کی چھت کے نیچے ایک چھوٹا سا صحن ہے، کمرے کا صحن ہوگا، وہ کمرے کا جو صحن ہے نا اسے کہتے ہیں بندہا، اور عربی میں شیخ کہتے ہیں مالک کو، یعنی صحن کعبہ کا مالک۔ اسی لیے ملکہ جب آئی تو کعبے کو تردد نہیں ہوا، گھر والے آئے۔ چلو میں جلدی سے خود تھا، مالک کی تعریف بھی آ گئی، مجھے اچھا لگتا ہے سرکار مطالعہ کی تعریف کرنا۔ یقین کرو میں نے زندگی میں پہلی مجلس سنی تو پڑھی، میں نے بہت سوچا کہ کس پہ پڑھوں گا، تو مجھے نبی کے فرمان کے تحت سرکار کبھی پھر سنا ہوگا تمہیں کہ سرکار ابو طالب سے کیوں لگا ہو گیا۔ اچھا ویسے مزے کی آج بھی بات ہوگا، جو مکہ میں جاتے ہیں آپ تو رہے نہیں نا، کبھی آپ مکہ میں جا کے رہیں، جو وہ رہتے ہیں اس نے مشت مبارک ابو طالب، ابو ذر نے چوس لی۔ آپ تمہیں بتاؤں رسول نے کیوں کہا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے وزن نہیں اٹھایا کہ ابو ذر سے کوئی زیادہ سچا ہو؟ لوگوں نے پوچھا اس میں کیا خصوصیت، کہا میرے چچا کی انگلی۔ اب انہیں لے کے کہا، ایک اور صحابی کے حوالے کیا، اسے لے جا سرکار کے سامنے پیش کر۔ اب وہ گئے بڑی حضرت زید بن ارقم کے گھر، وہاں سے گھوم کے پھر حضرت جعفر کے گھر، اور وہاں پہ پھر علی بادشاہ کا پہرا تمام پہنچا۔ اچھا اب ان سے کوئی بات پوچھ نہیں کرتا، یہ آ رہے ہیں اور سارے وہ چیک پوسٹیں گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے حجرے پہنچ گئے۔ علی بادشاہ نے بھی کوئی بات پوچھنے کی، اس نے دیکھا ضرور کہ علی کھڑے ہیں، اس نے غور سے دیکھا یہ کیسے نوجوان ہیں، کتنا سخت پہرا ہے، اور وہاں سے یہ گزرتا سرکار کے پاس گئے۔ اب وہاں جب گئے تو اب وہاں حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، وہ حضرت زید بن ارقم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا تھا، کیونکہ میں دروازہ میں ہی کھولتا اور بند کرتا تھا، میں وہاں اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے کھڑا تھا کہ میں نے رسول اللہ کی طرف جھانک کر دیکھا، حضور تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا زید اسے آنے دو، اس سے کلمہ نہ سننا، یہ میرے چچا کی انگلی چوس آیا۔ اندر جب داخل ہوئے حضور کو دیکھا، بس پھر کیا دیکھنا تھا، دیکھتے ہی رہ گئے، آنکھیں پھٹی ہی رہ گئی۔ حضور کو تو دیکھ لیا، کریموں کے کریم کو دیکھ لیا، شاہوں کے شاہ کو دیکھ لیا، رازوں کے راز کو دیکھ لیا، کریموں کے کریم کو جو دیکھے تو کریم سخی نے بھی مڑ کے نہیں دیکھا، مصلی پہ سرکار کا رخ اپنے مناجات میں ہے، وہیں سے آپ نے دیکھا نہیں حضور کی طرف، جندب کی طرف دیکھا نہیں، اچانک کہا یا ابا ذر، یہ ابا ذر، ذر ہر جگہ دولت کو نہیں کہتے، ابھی بتا دو اصل میں ہم سب مال پرست ہیں، ہمیں ہر چیز کے نام پیسے لگتے، دولت، سونا، چاندی، اور نہیں بھائی کا نام لو، کبھی بات کرتے حضور کسی کو لقب دیں گے تو سونا چاندی کا نام دیں گے، نہیں، سرکار نے فرمایا یا ایھا ابا ذر، اے ابا ذر، اللہ تم سے راضی ہوا، اللہ تم سے راضی ہوا، اور جو تو نے نقش پاک کو بوسے دیتا آیا ہے، اللہ نے تیرے ہر بوسے پہ تجھے 2 رکعت نماز کا ثواب دیا ہے۔ عشق نبی، عشق سرور کونین، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، مسلمان بھی نہیں ہوئے،
لیکن نبی کی حیا میں بوسے دیتے ہیں میرے پیر جا رہے ہیں پیر، اور سرکار نے کہا اللہ نے تیرے ہر بوسے پہ تجھے 2 رکعت نماز کی ثواب عطا فرما دیا۔ یہ حیران ہو کے دیوار میں سب لگ کے بیٹھ کے کچھ نہیں بولے۔ کہا سرکار اب میں اپنا نام جندب کہوں یا ابا ذر؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ابا ذر، اور ابا ہر جگہ پہ باپ کے لیے بھی نہیں بولا جاتا، کئی اور تشبیہیں بھی ہیں اس کی، ورنہ ابو کیا ہے، ابا کیا ہے، ابو کا کیا ہے، یہ اس کو چھوڑیں، گردان نہیں کرنی، لیکن سمجھنے کی بس کوشش کریں۔ جیسے یوم الاسطہ ہے نا، ویسے ہی ایک وہیں پہ ہوا تھا یوم الزر، قرآن میں ہے جس دن حضرت آدم کی پشت سے تمام انسانوں کو نکال باہر کیا تھا، اور وہ ریت کی طرح بکھر گئے تھے، اللہ نے بکھیر دیے تھے روحوں اور جسموں کو، اسے کہتے ہیں یوم الزر، جس دن اللہ نے ذریت سے زر۔ ابا ذر، ابا نمایاں کو بھی کہتے ہیں، جہاں باپ کو کہتے ہیں نمایاں، یعنی سب سے نمایاں، گھر میں باپ کون ہوتا ہے؟ نمایاں، اسی لیے اس کو ابا کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا ابا ذر، وہ جس دن اللہ نے آدم کی پشت سے ساری اولاد آدم کو بکھیرا تھا ریت کی طرح، اس دن تو نمایاں ہو کے چمک رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ چلو بند پورا ہو گیا نا، تو اب لوٹ چل پائے کدھر؟ ابھی تک مانا نہیں کر پایا، ابھی تک مانا نہیں کر پایا، اور دقیقے بہت گزر گئے، اور ابھی تک راز ہی ہے۔ ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے، چلو کل دیکھیں گے۔ اب وہ حضرت مسلم کا خطبہ سنا دیجیے بھائی، کوئی قافیہ ردیف بھی تو ملنے دینا۔ جب سرکار مسلم کا ذکر کروں گا تو آپ تسلی رکھیے، جس دن ہم نے حضرت مسلم کا میدان پڑھا، اگر جو بھی موضوع مجھے نہیں پتا یہ کیسے موضوع عابد کو بتاؤ وہی بتاتے ہیں، تو وہ عابد جس دن کہے گا اس دن میں آپ کو سنا بھی دوں گا انشاءاللہ، مولانا سے بھیک مانگی اور عطا فرما دیں گے، کریں گے باتیں۔ آج موضوع اور ہے اور ذکر اور ہے، اگر وہ اس میں خطبے میں پڑھتے تو ویسے بھی 15-20 منٹ رہتے ہیں، اس میں سنا نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ خطبہ بہت وزنی ہے، اس کا ایک لفظ شرح کے قابل ہے۔ ہاں دیکھیے بھائی، سفیر حسین بول رہا ہے نا، سفیر حسین بول رہا ہے تو معمولی بات تو نہیں نا۔ سفیر حسین کو ان کے روزے پہ لکھا ہوا کہ حسین نے کہا تھا خط میں کہ اب جو بندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں نا، یہ میرا اعتبار ہے۔ تو سرکار مسلم پہ پوری طرح اس نیاز مندی کروں گا، تو لیکن ابھی آگے بڑھ جائیں گے، بیچ میں ایسے لقمے نہ دیں جس سے بات رک جائے۔ مجھے پتا ہے آپ نے نزاکت اور مجھے یاد ہے، لیکن وہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ رب گفتگو اچھی نہیں ہوتی، بھولتا نہیں ہوں میں۔ آپ نے کہا تو ابھی آپ نے سنا دیا نا آپ کو، اور سنایا جانا چاہیے تھا، اس سے آپ کی اور معرفت بڑی ہوگی کہ یہ کیسے کسی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ عشق رسول اور پڑھتا ہے۔ عشق رسول کا ہی نام تو حسین ہے، عشق رسول کا نام تو علی ہے، عشق رسول کا نام تو سیدہ ہے، اور کیا ہے رسول کا سوا؟ یہ سب نبی کی تجلیاں ہیں۔ ارے نبی خود ہی ہے۔ کبھی کبھی وہ دیہاتی بات بھی سن لیا، ہر دفعہ فلسفہ تھوڑی سننا تھا، یہ خود ہی ہے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، خود کہہ رہا ہے کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ خود بادشاہ ہے، خود ارشاد کرنا ہے تو وہ خود ہے، ہمیں اس کا کیا پتا۔ اچھا اب وہ آپ بتائیں سینا، رب تو دیکھو سب کا کیسا ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ دیکھیں وہ عاشورہ کی بات گزر گئی، میں نے بتا دیا کہ سرکار نے اپنی صدر مبارک چاک کیا اور زیارت ہوئی۔ اب تم لوگ توجہ رہو، دیکھو شہزادی عالیہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عون،
اور ایک کا نام ہے محمد. آج مجھے کچھ نظمیں کر رہے شہزادوں کے بارے میں. حالانکہ دل میرا سارا تھا کہ میں پوری مجلس ان پہ پڑھوں، لیکن کیونکہ سرکار اگر میں وہ پڑھ رہا تو آپ نے کہنا تھا امام حسین کو چھوڑ دیا. چھوڑا نہیں بھائی، یہ سب ایک ہی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا. تو آپ ذرا وہ آیت پہلے سن لو کہ سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لا یملکون الشفاعۃ، کسی کی مجال نہیں کہ میرے آگے کسی کی کوئی سفارش کرے. لا یملکون الشفاعۃ من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کی مجال نہیں کہ مجھ سے کوئی سفارش کسی کی کرے ماں سوائے اس کے جس نے رحمان کو اپنے وعدے میں باندھ رکھا ہے. کیونکہ ہر کچھ رہ جاتی ہے، میرے بچوں تک نہ پہنچتی. تو امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون ہے ایسا طاقتور شخص جس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ کیونکہ جو اپنے اللہ نے مخلوق سے میثاق لیا، عہد لیا، پھر میثاق نبی نے انبیاء سے میثاق لیا اور وعدہ لیا. وعدہ لیا میثاق نبی، اس نے کہا اے رسول ان سے پوچھ تو صحیح، ان کو میں نے نبوت کیسے دی؟ ان سے میں نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ یہ میں اپنے اس میثاق پہ پکے رہو گے. یعنی کون سا میثاق؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہا یہ 3 کلموں پہ نبیوں سے میں نے میثاق لیا اور کہا تمہارے اس میثاق پر، اس اقرار پر میں خود اللہ گواہ ہوں اور تم خود بھی گواہ رہنا. اور اگر اس کے بعد انبیاء سے کتاب ہے قرآن میں، اگر اس میثاق کو تم نے توڑا یا اس میثاق کو چھوڑا تو تم نبی نہیں رہو گے، فاسق ہو جاؤ گے. کوئی سمجھائے کہ کلمے کو تو توڑنے والے نبیوں کو اللہ نے قرآن میں فاسق کہا. تو کس بات کی بولی ہے؟ تو ایک میثاق وہ ہوا انبیاء کے ساتھ، ایک میثاق. اور اللہ کہتا ہے میں نے عہد دیا ہوا ہے. اب سفارش کے لیے عہد دیا ہوا ہے. تو امیر المومنین سے پوچھا گیا مالک یہ آیت کس کے بارے میں؟ کہا تو مسکرا دیے، کہنے لگے میرے چھوٹے بیٹے حسین کی بات. شہباز کا حق اسے حاصل ہے، لیکن شہزادوں کی شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں تو آیت کے حد تک حق ادا ہو گیا. لیکن اب آگے بڑھ جاؤ. ایک کا نام ہے اوم، ایک کا نام محمد. اور تاریخ میں عجب واقعہ کرتے ہیں. بھائی مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے علامہ پروفیسر ارتضیٰ عباس کی. انہوں نے کتاب کا نام ہی لکھا اون محمد. تخلیص کی انہوں نے ایک عربی کتاب. کاش میں نہیں جانتا وہ حیات کا تو اللہ ان کی زندگی دراز کرے، اور اگر وہ نہیں رہے تو خدا ان کے درجے بلند کرے. لیکن کمال کوشش ہے، کمال کوشش ہے. کراچی کے پروفیسر تھے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن اون محمد کو انہوں نے ایک عربی کتاب سے ٹرانسلیٹ کیا. بس صرف اس میں تھوڑی سی کوتاہی ان سے یہ ہو گئی کہ سارا کچھ ہی لکھ دینا چاہیے تھا. اگر کتاب کا ترجمہ کر رہے تو انصاف تو یہی ہے نا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اچھا ہے یا برا، سخت ہے یا نرم، اسے لکھ دینا چاہیے. لیکن انہوں نے کہہ دیا یہ ہو سکتا ہے مؤلف انہوں نے کیا اور بعد میں کاٹ چھانٹ ہو گئی. لیکن جتنا کچھ ہے وہ بھی اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے کہ بس اتنا ہے. اسی میں چلے گا. ارتضیٰ عباس اون محمد اردو میں، اردو کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں. وہ پڑھو کبھی حیران رہ جاؤ گے. گو کو کاٹ چھانٹ کے چھاپی گئی. میں اس کا اصل نسخہ لے آیا، بہت ڈھونڈا میں نے، آخر وہ مجھے مل گیا، مولا نے عطا کیا. میں حیران رہ گیا کہ اتنے ترجمے میں فرق کیوں ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے. لیکن چلو گزارا ہو ہی جائے گا. اس میں انہوں نے کہا کہ معصومین کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو نعت علی یاد نہ رہے یا یاد نہ ہو اور وہ پڑھنا چاہ رہا ہو کسی مشکل میں اور پریشان ہو کہ نعت علی کہاں سے پڑھوں، تو معصوم نے فرمایا نعت علی کی جگہ صرف کو اون و محمد. صرف کہے جلدی سے
پریشانی میں تیزی سے یا محمد کہا کہ ناد علی کے برابر ہے، اور ناد علی کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کل ناد علی کے برابر، آج نہیں، آج تو مجھے پوچھا تھا کہا ناد علی کے برابر ہیں دونوں شہزادوں کے نام. شکر ہے اگر یاد ہے تو کہیں پڑھ رکھا ہوگا تم نے. آنان ہاں، یہ ایک کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے. تو کہا آن محمد ناد علی کے برابر ہے. کسی کو مدد چاہیے اور وہ ناد علی جلدی میں نہ پڑھ سکے تو ان دونوں شہزادوں کے. لیکن ان شہزادوں کے بارے میں ایک اور روایت پڑھی جاتی ہے. میں خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، مذاق تھوڑی ہے کہ میں تو ذات کریم کی جوتے اٹھانے کے بھی لائی. یقین کرو وہ حسین مثالی ہے، وہ حسین لے کر جانتا ہے اور ان کو جو پڑھنا ہے وہ پڑھتے ہیں. لیکن ہمیشہ ہم سنتے رہے کہ بی بی نے آ کے کہا اور شکر عبداللہ نے بھی کہا کہ یہ اپنے بھائی کے صدقے ہیں، یہ لے جاؤ، ایک علی اکبر کا دے دینا، ایک علی اصغر کا دے دینا، جیسی بھی روایت ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. پھر کہا کہ بی بی نے 10 محرم کو دونوں بیٹوں کو لائی. حسین بیٹھے تھے اور آگے کہا کہ یہ لے لیجیے، یہ صدقہ ہے آپ کا. لیکن اس پہ علماء متقدمین نے بحث قائم کی ہے. انہوں نے کہا صدقہ تو بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر علی کے نواسے صدقہ ہو، کہاں غلط نہ بیان کرو. اگر سیدنا اپنے بچوں کو حسین کا صدقہ کر لیتے شہادت عظمیٰ ہوتی ہی نہیں، سارا کربلا ٹل جاتا. صدقہ ہو گئے اور محمد سارا کربلا رک جاتا. لیکن میں کیا بہت سارے طلبا جو وہاں سے سب تلاش کرتے تھے ان چیزوں کو اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے تھے، تو وہاں بادشاہوں نے بہت سارے راز کھولے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ شہزادوں کو بیوی جب لے کے آئے، ٹھیک ہے لے کے آئے، حسین ٹھیک ہے، حسین زخمی تھے ٹھیک ہے، لیکن بیوی جب بیٹوں کو تیار کر کے لائی تو آ کے یہ کہا حسین کیوں سر جھکا کے بیٹھا ہے؟ توحید کے لیے پریشان ہو رہا ہے؟ میں اپنے دونوں بیٹوں کو توحید کا صدقہ لائی ہوں، تو جنگ کر اور شہادت دے، میرا وعدہ ہے توحید کو آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تب حسین نے سر اٹھا کہا اچھا تیار ہو گئے، اچھا تیار ہو کے آئے ہیں. دونوں کو لے کر کیا جائے. آخر ہم ایک ساتھ ایک ہی گھوڑے پہ دونوں کو سوار کر ایک ہی آریہ کے باغ میں یہ دو ہی تو ٹوٹ. یقین جانیے امت نے ان پھولوں کو صرف ان کی پتیوں کو نہیں بکھیرا، ان پھولوں کو مسل بھی دیا. رونے کے دن میں بھی جگہ گزریا تھوڑی ہوں، خود سے دریا کیے. اتنے شہزادے معصوم تھے کہ دونوں بھائیوں کو ایک ہی گھوڑے پہ سوار کر. وہ جو مثال مقدس ہے اس میں تاریخ میں بڑے اشتباہ ہیں اور سرکار اور کا، اور اب اسے انہوں محمد لکھ دیا گیا. اب نیا بن رہا ہے، ابھی میں عید سے 2 دن پہلے آیا زیارات سے ہوتے، تو میں نے وہاں دیکھا کبھی بند کیا ہوتا سارا نئے سرے سے عمارت بن گئی روزہ بادشاہ. اور پہلے خالی اون لکھا ہوتا تھا، اس سے بہت پہلے ایک میں صرف خالی اون بن علی لکھا ہوتا تھا کہ یہ اون بن علی ہیں، اور اشتباہ ہے اس پہ کہ یہ اون محمد کی مزاریں ہیں یا نہیں. لیکن بہرحال ہمارے لیے تو اون بن علی ہو یا اون بن عبداللہ، ہم مومنوں کا تو نقصان ہی نقصان. ہمیں تو ماتھا ٹیکنا ہے نا، ہمارا کیا ہے اس میں؟ کہیں بھی کہتے ہم کو یہاں قاضی بنا کے لیے پھرتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ ایک ہی گھوڑے پہ، عباس نے ایک گھوڑے پہ سوار. عباس نے یہ امتحان دیا عالیہ کے بیٹوں کو
گھوڑے پہ سوار کیا. بڑے شہزادے کو تلوار دی, چھوٹے کو ڈھال. کہا بیٹا تو حملہ کرنا, اور چھوٹے کو کہا بیٹا تو ڈھال پکڑ کے دفاع کرنا. دونوں شہزادے میدان کی طرف گئے. حسین نے سب کو روک دیا, آگے کوئی نہیں بڑھے گا, اور خود یہ ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. دیکھنے لگے بچوں کو دیکھنے لگے, دونوں کو دیکھنے لگے. جنگ ہو رہی ہے. اچانک حسین نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ادھر جو کھڑے تھے تڑپ گئے. کہا مولا خیر ہے. کہا خاموش رہو. پھر حسین نے جماعت رکھ لیا. دیکھنا شروع کیا. پھر دوسرا ہاتھ بھی آ گیا. پھر حسین اپنے پاؤں کے بال کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. پھر حسین دوڑ کے اونچی جگہ پہ گئے, وہاں سے حسین نے دیکھنا شروع کیا. تکبیر مسلسل جاری ہے کہ اچانک حسین جس ٹیلے پہ کھڑے تھے وہاں پہلو کے بال کے باسودر خیمے میں کھڑی سیدہ نے دیکھا حسین موجود ہے. کہا ماں پوچھنے میں باہر آ جاؤ, ہائے میرا بھائی گر گیا. حسین نے مڑ کے نہیں دیکھا, تیزی سے ٹیلے اٹھے, ٹیلے سے بھاگ کر اٹھے. یہ پہلا موقع ہے جب حسین ذوالجناح پہ سوار نہیں ہوئے, تلوار ہاتھ میں رکھ کے بھاگتے ہوئے لشکر میں داخل ہوئے. لڑائی جاری تھی. حسین ادھر بھی حملہ, حسین کا ادھر بھی حملہ. پتہ نہیں حسین کب بہت دور نکل گئے. حسین ایک جگہ پہ پہنچے تو حسین نے دیکھا ادھر ماں بیچین. کہا عباس جلدی آ. نہ حسین کا پتا نہ بچوں کا کیا ہوا. بس عباس نے پہلی دفعہ اپنی نگاہ عباسیت دوڑائی اور اس کے بعد بلک کے رویا. کہا شہزادی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ گھوڑے پہ دونوں تھے, کہ ایک پہلوان نے پچھلے شہزادے کو نیزہ مارا. نیزہ اتنا بڑا ہے کہ چھوٹے سے گزر کے بڑے کے سینے سے وہ عالیہ کے پھول پرو دیے گئے. پھول ہائے دونوں پھول پرو دیے گئے. ایک ہی جگہ دونوں گرے, ایک ہی جگہ دونوں گرے. حسین پہنچے. ہے بات حسین سے لشکر ہٹ کے دیکھ رہا ہے. حسین نے آ کے دیکھا ایک ہی نیزے میں دونوں. حسین حیران ہوئے کہ دونوں کو نیزے سے الگ کروں تو کیسے کروں. حسین نے درمیان میں جگہ جو دیکھی تو بس کیا بتاؤ, ہاتھ ڈالے. کہا اللہ اکبر. یہ کہہ کے نیزہ اٹھایا. ایک شہزادہ آگے, ایک شہزادہ پیچھے. حسین چلتا ہوا بہن کے دروازے پہ وہ